السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی ممتاز تجزیہ کار اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی صاحب۔ ناظرین، آج بات ہوگی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی، جسے کل ہی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زیر بحث آئے گا رواں مالی سال کا اقتصادی سروے، تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ سال 2010 میں حکومت کی کارکردگی کیا رہی۔ نظامی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اعداد و شمار کی بات کریں، کل جو اسمبلی میں گرما گرمی رہی، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اپوزیشن کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کل کی ہنگامہ خیزی کے بعد کچھ لوگ تو اسے سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ سمجھ رہے ہیں۔ اپوزیشن نے بجٹ کی جو پریزنٹیشن ہے اس موقع پہ حکومت کے خلاف اپنی کیمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کل کہ چوڑیاں پھینکی گئیں اور روٹی پیش کی گئی وزیر خزانہ کو۔ تو میسج یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ ریئل اپوزیشن ہے، اور اسمبلی کے اندر اور باہر بھی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی گرمیاں ذرا کم ہوں گی تو وہ تحریک لانچ کریں گے۔ لیکن اس چیز کے باوجود کہ یہ جو کل شو ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے جو کارڈز ہیں وہ محدود ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اس مرحلے پہ ایپل کارٹ کو اپسیٹ کرے۔ چودھری نثار صاحب نے بڑی دھواں دار تقریریں بھی کی ہیں، اور ان کی باتیں ٹھیک بھی ہیں کہ موجودہ حکومت کی نااہلی، اقتصادی مس مینجمنٹ اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اپوزیشن کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ لیکن ان کو گرفت جو ہے یہ چوڑیاں پیش کر کے اور روٹیاں پھینک کے نہیں، بلکہ یا وزیر خزانہ کی تقریر کو ڈسرپٹ کر کے نہیں، بلکہ اعداد و شمار کے ذریعے اور تجزیے کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو نہ صرف چیک ہو اس پہ، بلکہ ان کی جو ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ نظامی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ آئی ایم ایف کا دیا ہوا بجٹ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آئی ایم ایف کا دیا ہوا بجٹ تو نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے کچھ اہداف جو ہیں وہ ہماری حکومت کو دیے ہوئے ہیں۔ ابھی بجٹ پیش کرنے سے پہلے ایک دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں آپ جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو وہ خسارہ کی سرمایہ کاری ہے، اس کو کم کریں، انفلیشن نیچے لے کے آئیں، جو باقی جو چیزیں جو سبسڈیز کم کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اس چیز کے اہل ہوں گے، جی ایس ٹی لگائیں مثلاً، تو پھر آپ اس چیز کے اہل ہوں گے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام جو کہ سسپینڈڈ ہے اب اس پہ ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی سسپینشن کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ وزیر خزانہ نے خود کہا، باقی جو آئی ایف سیز ہیں جو یعنی بین الاقوامی ادارے جو ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ بھی پیسے نہیں دے رہے۔ امریکہ کی امداد بھی کیری لوگر بل میں محض $300 ملین آئی ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بجٹ ہے جو وہ گروتھ کے لیے بھی بہتر ہو۔ ہمارے جو مثلاً وہ ہمیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے، اس میں بورنگ اور اسٹیگفلیشن کا ایک دور جو ہے، تو یہ اس لحاظ سے آئی ایم ایف کا بجٹ تو ہے، لیکن اس کے بغیر کو حکومت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں چارہ کار بھی کوئی نہیں۔ اچھا نظامی صاحب، عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ عوام کے لیے اس بجٹ میں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں گے، یہ ہے، نیا کو ٹیکس نہیں لگایا یہ کہتے ہیں وہ، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہوئی ہے۔ تو جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بھی دنیا میں بڑھ رہی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پھر کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس بجٹ کے ذریعے کوئی بہت انقلابی قسم کے اقدامات کیے گئے ہوں۔ یہ ایک ایسا ہی بجٹ ہے جو کہ ایک طرف تو یہ دیکھ کے رکھا گیا کہ جی اگلے سال جو ہے یہ شاید حکومت کا اگر سروائیو کر گئی تو آخری بجٹ ہوگا، پھر الیکشن ہوں گے، تو ایک تو یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی رکھا گیا کہ بین الاقوامی ادارے آئی ایم ایف وغیرہ کو خوش رکھا جائے۔ تو اس میں میرے نہیں خیال کہ عوام کے لیے کچھ ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں حکومت دیوالیہ ہے، اس میں عوام کے لیے یہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور یہ جو موجودہ حکومت کی یہ اوورآل جو حکمت عملی وہ یہ ہے کہ جی بس سروائیو کرنا ہے، کسی چیز پہ انہوں نے کوئی
انقلابی کو سٹینڈ نہیں لینا، چاہے وہ سیکورٹی ایشوز ہوں، چاہے وہ فورن پالیسیز کے ایشوز ہوں. ابھی گزشتہ ایک سال میں جو کچھ، ایک مہینے میں پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، یہ اسامہ بن لادن کے جب امریکہ نے وہاں سے ان کو مارا ہے، ایبٹ آباد سے لے کے اب تک، حکومت تو بالکل عضو معطل ہے، اور یہ بجٹ بھی جو ہے اسی کی غمازی کرتا ہے. اچھا ابھی نظامی صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی انقلابی جو اقدامات ہیں اس بجٹ میں نہیں کیے گئے، لیکن جو ہدف مقرر کیے گئے ہیں اس بجٹ میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ ان اہداف پہ پورا اتر سکے گی؟ جیسا کہ ہم اقتصادی سروے اگر پچھلے سال کا دیکھیں تو اس میں تو کوئی ہدف بھی پورا نہیں ہوا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ گزر سکے گا نہیں، لیکن اگر یہی جواز پیش کیا جاتا رہا کہ جی تیل کی قیمتیں، جو قدرتی آفات جس طرح فلڈز ہیں، اور جی ٹیررزم، یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہم اہداف پورا نہیں کر سکے کوئی بھی، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ گورننس کے ایشوز ہیں کنٹرول نہیں کیے جاتے. مثلاً یہ ہے کہ ٹیررزم کا جو ایشو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، پھر جہاں تک گورننس کا معاملہ ہے، کرپشن کے ایشوز ہیں، اپنے اخراجات کم کرنے کے ایشوز ہیں، اس پہ تو یہ حکومت جو ہے کسی چیز پہ ابھی تک اس نے کو ڈیلیور نہیں کیا. تو میری اپنی رائے میں اور عام طور پہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اپنے اہداف کو پورا کریں. مثلاً یہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ 3 سال میں وہ پچھلے سال 2.4% تھی، ایوریج 2.6 ہوگی. اب اس سال انہوں نے اس کو 4% اور پھر کہتے ہیں کہ 7% تک لے کے جائیں گے. تو عواقب تو ایسے نظر نہیں آتے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو تو شاید اس سے یہ معاملہ جو ہے آگے چل پڑے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بجٹ کیسا ہے. شوکت صاحب، آپ تقریباً 1.5 سال اس حکومت کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، پھر آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خود ہی خیر آباد کہہ دیا اقتدار کو، تو آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بجٹ میں باتیں تو ساری وہی کی گئی ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، جو کہ حکومت کو کرنی چاہیے، اور اس میں ریسورس موبلائزیشن پہ بھی بات کی گئی ہے کہ ہمیں ٹیکسیشن جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے، سب کو ٹیکس پے کرنا چاہیے. ایکسپینڈیچر پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر کمپنیز جو ہیں اس کو ریسٹرکچر کر کے اس کو کم کیا جائے، اس کے لاسز کو. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپیس دینی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو تاکہ وہ مطلب گروتھ ریٹ کو بڑھایا جائے. لیکن اسپیسیفک جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر یہ ہم لوگ لگ رہا ہے کہ شارٹ ہیں، کیونکہ جب سے میں فیبرری 2010 سے گیا ہوں، یہ ساری چیزیں اس وقت پلانز جو ہیں وہ میں اپروو کروا کے گیا ہوں، جس میں ٹیکس کا پلان جو اپروو تھا، جس کے بیچ میں یہ پبلک سیکٹر ریسٹرکچرنگ پلان کیبنٹ نے اپروو کیا، جس میں آسٹیرٹی پلان اور گورننس پلان، یہ ساری چیزیں تو یہ فیبرری مارچ 2010 کی اپرووڈ ہیں. تو ابھی تک تو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو اس بجٹ میں پھر سے اعادہ کیا گیا کہ اس پہ عمل ہوگا. تو اسی لیے ساری اچھی چیزیں تو کہیں گئی ہیں، بٹ اس کے اوپر عمل کتنا ہوگا یہ اب ذرا یہ خدا ہی جانتا ہے. تو آپ کو کوئی پولیٹیکل ول نظر آتی ہے کہ اس پہ عمل ہوگا؟ نہیں، اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو اس وقت تک تو عمل ہو چکا ہونا چاہیے تھا. لیکن میں ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کو اور ان کی ٹیم کو کہ پچھلے سال میں 2-3 چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ ہوئی ہیں. مطلب فلڈز آئے ہیں تو فلڈز وہ کوئی معمولی فلڈز نہیں تھے، اور یہ 2.4% جو ہوا ہے یہ ون آف دی ریزنز از کہ وہاں اس وقت کم از کم آپ کا 1-2% جو جی ڈی پی کا افیکٹ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں 70-75 کی لمٹ سے. جب یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے شروع میں جو کہ عربین سپرنگز آئے ہیں اس کی وجہ سے آئل پرائسز بڑھی اور 125 تک گئیں. تو یہ چیزیں تو ان کو ہٹ ہوئی ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب جن اقدامات کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ پورا اتریں گے، اور ہمیں کم از کم یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے یہ نیچے ہونا شروع ہوگا. کیوں جب تک فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوگا اور حکومت جو ہے وہ قرضے لینا بند نہیں کرے گی، اس وقت تک انفلیشن کا نیچے آنا کافی مشکل ہے. تو شوکت صاحب، یہ اکانومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی اب ایک ہائی انفلیشن اور لو گروتھ اکانومی بن چکی ہوئی ہے. تو یہ اس گرداب سے نکلنے کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اہداف بھی پورے نہیں ہوئے، آئندہ آپ تھوڑے سے پر امید ہیں کہ شاید اس سال حالات بہتر ہوں،
تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اس وشیس سرکل سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ یار یہ دیکھو بات یہ ہے عارف کہ جب تک ہم کال اور فیل میں اگر فرق ہوگا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. سیدھا سب کو معلوم ہے ایک ہی چیز کے اوپر اگر ہم کانسنٹریٹ کریں یا دو چیزوں پہ اور وہ لنک کرتی ہیں ایک دوسرے کو, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب ٹیکس دینا شروع کر دیں اور جب تک ہم خود صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے کہ ہم پورے ٹیکس دیتے ہیں تو اس وقت تک کوئی بھی ٹیکس نہیں دے گا. اور اگر ہم ٹیکس دینا شروع کر دیں اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اگلے 5 سال میں ہم 15% پہ لے کے چلے جائیں, اور اس میں ہمیں ضروری یہ بھی ہے کہ صرف یہ سینٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے, یہ پروونسز کی بھی ہونی چاہیے, بیکاز کافی اب جو رسپانسبلٹی ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے پروونسز کو. دوسری چیز ہے ہم یہ بھی ضرور کریں کہ گڈ گورننس جو ہے اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کروائیں, جس کا مطلب ہے پبلک سیکٹر کمپنیز جو ہیں ان میں سپیریئر مینجمنٹس لائیں پرائیویٹ سیکٹر سے اور ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں. 400 ارب روپیہ ضیاع ہو رہا ہے وہاں. تو یہ اگر دو چیزیں اگر ہم کر دیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں ہمیں کرنے دے رہا اور کافی عرصے سے نہیں کرنے دے رہا, تو یہی ہم کر دیں. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں صرف پولیٹیکل ول چاہیے, اور یہ چاہیے کہ یہ اب ہمارے ملک کے لیے اب اشد ضروری ہو گیا, بیکاز اب ہمارے پاس کوئی ایسا وہ جو ہے نا فیٹ آن دی باڈی نہیں رہ گیا کہ اب اس کے اوپر ہم سہارا لے سکیں, کیونکہ اب ہم نے ایگزاسٹ کر لیا, آئی ایم ایف پروگرام بھی ایگزاسٹ کر لیا, ہم لوگوں سے بھیک بھی مانگ کے تنگ آ گئے. تو اپنے ریسورسز کو جب تک بڑھائیں گے نہیں تو سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوگی. سسٹینیبل گروتھ ہم نے کرنی ہے 7-8% کے لیے, اور اس کے لیے 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے کام نہیں چلے گا. میں آپ کو کچھ اہداف دے دیتا ہوں. ترکی جو اس وقت جو کافی پروگریس کر رہا ہے, یا برازیل کر رہا ہے, ترکی بٹوین 29 to 33% اس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اور برازیل کی 37% ہے, اور ہم اس وقت 10% 9.3 پہ پھر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ چیز نہیں چلے گی. شوکت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر فیٹ نہیں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ون شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل. تو ایگزامپل تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. مثلا آپ لائے NFC ایوارڈ ماشاءاللہ, اس کے بعد LT ڈیولپمنٹ آ گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ڈیفیسٹس نیچے لے کے آئیں, ایگریکلچر ٹیکس صوبوں کی ذمہ داری ہے. تو کیا امر مانے ہیں کہ صوبے جو ہیں آیا وہ واقعی گڈ گورننس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کو ان کے لیے بیکن آف لائٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ اگر اس طرح معاملہ چلتا رہا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں آخر کار؟ دیکھیے جی, اپنی رسپانسبلٹی تو پوری کریں نا. فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ انکم ٹیکسز جو ہیں وہ ریکور کریں. اس کا مطلب ہے جہاں لگائے ہوئے ہیں وہ پوری طرح ریکور کریں, جس کا مطلب ہے اگر انکم ٹیکس ہم اپنے پر لاگو ہوتا ہے تو وہ کریں اور ڈسکلوز کریں. آئی تھنک ہماری جو کیبنٹ ہے یا ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو چاہیے کہ ڈسکلوز کریں کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اور میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ ڈیٹیل اسکروٹنی کروائیں. اپنی کیبنٹ کو تو چاہیے کہ ڈیٹیل اسکروٹنی کروائیں ٹیکسز کی, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ نہ صرف وہ ٹیکس دیتے ہیں بلکہ ان کی ڈیٹیل اسکروٹنی ہوتی ہے. جب آپ وین یو لیڈ فرام دی فرنٹ تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بالکل خود تو دینا شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ جا کے آپ کو ایک پوری اوور ہالنگ کرنی پڑے گی FBR کی. FBR اس وقت آپ کا ایک بہت ہی ادارہ ایسا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے جس طرح حبیب بینک UBL وغیرہ میں ہم نے اوور ہالنگ کی تھی, بالکل اس کو ری انجینئر کر دیا تھا. آپ کو FBR کو بھی ری انجینئر کرنا پڑے گا, بیکاز یہاں کافی لیکیجز ہیں اور کرپشن ہے اور لیکیجز ہیں. تو یہ جب آپ ایک دفعہ خود ٹیکس دینا شروع ہو گئے اور FBR کو آپ نے فعال کر دیا تو سینٹر کا تو مطلب ہے کام شروع ہو جائے گا. شوکت صاحب لیکن دیکھیں نا, جو وزراء کے اور حکمرانوں کو اللہ تللے ہیں, پرائیویٹ جہازوں کی فلیٹ ہے آج کل حکمرانوں کے پاس, خاکی اور جو ہمارے سویلین ہیں ان کے پاس, بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں ان کی کھیپ ہے, ایک بیوروکریٹس کے پاس 4 موٹریں ہیں.